खोसा साहब, जज जेबा साहबा का केस था, इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होके बात की थी कि हम एक्शन लेंगे, कंटेम्प्ट लगी तमाम तर, उसके बाद माफी मंगवाई गई, इमरान खान साहब गए और माफी मांगी। वो था एक केस। मसला यह कि नो टू केसेस आर सिमिलर वहां पर, क्योंकि सुपीरियर जुडिशरी ने कहा कि क्योंकि वो सेशन जज थी तो इस वजह से ये नहीं होना चाहिए, जजेस काम नहीं कर सकते। इन दिस पर्टिकुलर केस आपको लगता है कि कंटेम्प्ट करना चाहिए या इस तरह जाने देना चाहिए? दिस इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में यही होता। देखें, जहां तक सिमिलैरिटी का ताल्लुक है, ये ज्यादा संगीन है उससे। ये तो वो तो एक सबॉर्डिनेट जुडिशरी के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था। ये तो मरियम बीबी ने हाईएस्ट कोर्ट के बारे में जजेस का नाम लेकर कहा है। अगर आपने तनकीद करना है भला कीजिएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई कदगन होना चाहिए फैसलों पर, लेकिन नाम लेकर करना किसी का जो है, ये तो बिल्कुल जवाज, इसका जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा, देखें जजेस, लेकिन इस पे अगर आप मुझे पता था आप ये कहेंगे, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड दिस। आप कह रहे हैं, और मैं इस बात पे, जिस आमिर साहब ने भी कहा कि जजेस को बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए इस तरह के मामलात में, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आज पहला दिन है जिसमें नाम लिए गए हैं, ये रोज की अगर तकरीरें हो गई, आपका ख्याल है फिर भी ये आप योर व्यू क्या, अगर ये रोज जजेस का नाम लेकर इसी तरह की बातें की जाएं? देखिए, बेंच तो आपको पता है चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं, जब वो कहते हैं बेंच फिक्सिंग हो रही है तो वो सीधा चीफ जस्टिस हैं। बाकी दोनों जजेस का उन्होंने नाम ले लिया, जाजुल हसन साहब का भी और नकवी साहब का भी। इज दैट ओके? यू सेइंग कि अगर रोज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? काशिफ, पहली दफा क्या ये हो रहा है? ये देखिए, उस पार्टी की साइकी में ये चीज जो है एम्बेडेड है, जिसको कहते हैं ना, ये उनकी गुड़थी में है। तो जो मुड्डा जो बिगड़े हैं ना, उनको कोई ठीक नहीं कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन चीजों में उलझना चाहिए। देखें, बुनियादी मसला इस वक्त जो स्पेल आउट किया है चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लेते हुए, जो 3 निकात लिखे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आईन की जो है खिलाफ वर्जी होने जा रही है, बुनियादी हकूक से मुतसादिम मामलात किए जा रहे हैं, वफाक और सूबे की जो है एक डिस्प्यूट इशू हो रहा है कि सदर पाकिस्तान कुछ कहते हैं और इलेक्शन कमीशन उसको डिफाइंस कर रही है, गवर्नर जो है उसकी तशरीह अपनी तौर पर कर रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा मैं समझता हूं अहम है। अब देखिएगा, इतना डाइवर्सिफाइड बेंच बना है। मैं बगैर नाम लिए अर्ज करूंगा कि आज की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो यहां से शुरू हुई हैं। एक जज साहब ने कहा है कि क्या 184(3) यानी सुओ मोटो जो है, 2 जजेस के कहने पर सुओ मोटो लिया जा सकता है? पहले इसको देखें। दूसरे जज साहब ने क्या कहा कि क्या तहलील भी की जा सकती है चीफ मिनिस्टर के कहने पर और पार्टी की डिक्टेशन पर की जा सकती है? अब सूबाई असेंबली को तहलील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तीसरे बात जज साहब ने कहा कि क्या उन लोगों को बेंच में बैठना चाहिए जो जिनके ऊपर इस किस्म की बातें हो रही हैं? डाइवर्स बेंच है, देखें ओपन माइंड के साथ डाइवर्सिफाइड है, इसलिए किसी को ये शायबा नहीं होना चाहिए कि उनकी जो है वो बात की जो नजर नोटिस नहीं लिया जा रहा। तो जितनी भी बातें की जा रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया या दूसरी जानिब से, या मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की जानिब से, तो उन चीजों का इहाता खुद सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। और आप यकीन कीजिएगा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम इसे सूरत से करेंगे ताकि वो जो 40-45 दिन का प्रोसेस है, इलेक्शन स्केड्यूल है 90 दिन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ताकि आइन पर अमलदारी। बुनियादी चीज ये है कि इस सारी सुप्रीम कोर्ट की ये एक्सरसाइज मैं समझता हूं बहुत खुशाइंद है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आइन पर मैंडेट जो 90 दिन का है उसको जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और किसी चीज के मसलहतन के सबसर्विएंट नहीं होना चाहिए। काशिफ, देखो आज तुर्की में उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस नहीं करेंगे, इलेक्शंस करा 40,000 बंदा जो है वहां मरा है, और आप देखेंगे कितनी क़यामत खेज जलजले आए हैं वहां। लेकिन तुर्की ने कहा कि हम नहीं करेंगे। ईरान की सारी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया, ब्लो अप हो गया, लेकिन ईरान ने अपना इलेक्शंस
ملتوی نہیں کیے تھے. تو کسی بھی طور پر عوامی مینڈیٹ کو جو ہے یا آئین جو عمرانی معاہدہ ہے اس کو کسی چیز کے تابع نہیں کرنا چاہیے. ایک عمرانی معاہدہ اور ایک عمرانی معاہدہ اور ایک عمرانی پرابلم ہے اس وقت نظام کی جو جس کی وجہ سے مسائل سارے بنے. میں ہارون عامر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں خود یہ آپ سے میرے سے یہ وکلاء حضرات زیادہ جانتے ہیں مگر کنٹیمپٹ کی کیسز میں 3 بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پہلی کہ یہ نیت کہ یہ بائی ڈیزائن تھا یا یہ ایموشنز کی میں بہ کے کوئی کہہ دیا. یہ بائی ڈیزائن اس لیے تھا کہ تصویریں بنا کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی. دوسرا ماضی دیکھا جاتا ہے, کارڈ بنا کے پوسٹر بنا کے اگر ہم چلا سکیں ماضی دیکھا جاتا ہے. یہ ماضی میں بھی پہلی دفعہ بڑھا گیا. تیسرا ایٹیٹیوڈ کہ اس کے بعد جو ہے اپولوجیٹک ہیں آپ, جس طرح عمران خان کو جا کے معافی مانگنی پڑی, اگر وہاں جا کے وہ دوبارہ دکھاتے تو ان کو کنٹیمپٹ لگ جانی تھی. تو یہ تینوں چیزیں اس صورت میں نظر آتی ہیں. کھوسا صاحب کوئکلی سر, پھر میں ہارون یار کاشف جی کیا میرے بھائی چاہتے ہیں کہ مین ایشو رہ جائے اور ان میں الجھ جائے بینچ اور اس کے بعد کنٹیمپٹ شروع کر دے اور پھر ایک لامتنائی سلسلہ شروع کر دے اور پھر وہ کہیں انہوں نے تو ہمیں سزا کر دی ہے اس لیے یہ بینچ جو ہے یہ متعصب ہے. ارے خدا را بابا سر, یہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک علیحدہ بینچ بنایا جا سکتا ہے. I subscribe to that view کہ تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ عدالتوں کو کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹرینڈ نہ بن جائے. ہارون رشید صاحب, کیا الیکشنز 90 دن سے آگے تو نہیں جا سکتے نا؟ پاکستان بار کاؤنسل تو یہ چیز تو مانتی ہے بار کاؤنسل. ہم اس معاملے میں تو پڑھتے ہی نہیں ہے. سر آپ وکیل ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئین کی پروٹیکشن آپ کا کام ہے. بار کاؤنسل اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو جس طرح سر یہ ویسے بڑی ہارون رشید صاحب بڑی تنقید آ رہی ہے آپ پر کہ یو آر پاکستان بار. میں آپ کی پریس ریلیزیں نکال, یہ میرے پاس پریس ریلیزیں پڑھی ہیں, آپ نے ہر ایشو پر سیاستدانوں کے بولنے پر تک پر پابندی پر آپ لوگوں نے پریس ریلیزیں دی ہوئی ہیں. عدالت کی پروٹیکشن کے لیے, آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بولتے؟ ویو لیں, اس طرف کا لیں, اس طرف کا لیں, ویو تو لینا پڑے گا آپ کو. دیکھیں ہم اب بھی عدالت کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی آپ نہیں کر رہے ہارون صاحب, آپ تو کہتے ہیں کہ اس میں گالیاں نکالتے ہیں, نکال لیتے, تنقید کرتے کرنے تھے. سو آپ نہ عدالت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, نہ آپ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, نہ آپ آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کنٹیمپٹ کرتا ہے تو وہ کورٹ کا ڈومین ہے, کورٹ نوٹس لے لے گی. میں تو کسی پولیٹیکل پارٹیز کا فگر ہوں ہی نہیں, نہ ہی میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے. وہ ایک یہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں. آج ایک آپ کا وہ جو عمران خان کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے فواد چودھری, اس کو اگر میں ماضی دکھاؤں تو وہ تو زیادہ اپنے جب اس کا چچا چیف جسٹس تھا تو ساری ڈیلیں اس کے تھرو ہوتی تھی. اب وہ آج کہتا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے لوگ جو ہیں یہ ٹاؤٹ ہیں. یہ شرمناک باتیں ہیں. سر اس میں تو فواد چودھری صاحب رسپونڈ کریں گے, لیکن مجھے یاد ہے کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, یہ زیادہ پرانی بات نہیں. بار کاؤنسل ساری گئی تھی اس کیس میں پارٹی بننے کے لیے. آپ یہ 4 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات ہے. قاسم سوری والے کیس میں بھی ایک سوموٹو کیس تھا, ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کیس تھا, اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ہم نے بھی اجازت دی تھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ ہماری بیہاف پہ بھی آپ پٹیشن فائل کریں. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز میں جب آئینی معاملہ ہوتا ہے تو بار کاؤنسل پارٹی بنتی ہے اس کیس میں. آپ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں. ہم پارٹی اگر دیکھیں نا, آج تو پہلی ہیئرنگ تھی, اس میں ہم نے اپلیکیشن دینی تھی, لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے ہمیں نوٹس ایشو کر دیا ہے. ہم اب پارٹی آٹومیٹکلی بن گئے ہیں. تو اسی لیے پوچھو آپ کی پلی کیا ہوگی کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں جی آئین کے مطابق کریں لیکن بینچ ریکنسٹیٹیوٹ کریں. لیکن آئین کے مطابق کیا ہے, 90 دن میں الیکشن ہے یا ملتوی ہو سکتے ہیں؟ ہارون رشید صاحب 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا ملتوی ہو سکتے ہیں؟ اصل آئینی پوزیشن تو یہ ہے جو آئین کہتا ہے, جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے. میں اس بار میں اس سے تو صدر کے پاس اختیار ہے الیکشن کال کرنے کا, تاریخ دینے کا. صدر کا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا. صدر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پراپر کنسلٹیشن کریں گے. الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کنسلٹیشن کرنے سے. کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. وہ انکار کر دیا ڈائریکٹلی انہوں نے انکار کر دیا. سر جو بھی ہے, اگر انکار کیا تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں, اگر سر یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, اگر نہ ہوئے تو اس کے بارے میں آئین کچھ نہیں کہتا. یہ تو وہی آرگومنٹ ہے. سر میری بات تو سنیں, میں کہتا ہوں الیکشن ایکٹ میں ہے کہ صدر کنسلٹیشن سے چیف الیکشن کمشنر کی بعد میں اناؤنس کرے گا ڈیٹ. اگر وہ نہیں کرتا, الیکشن کمیشن ساتھ نہیں دیتا, تو پھر کیا ہے, اس بارے میں لا بھی خاموش ہے اور آئین بھی خاموش ہے.
تو یہ اب سپریم کورٹ ہم یہ کہتے ہیں سر ایک سیکنڈ کھوسا صاحب کا ویو دیکھ لیں. کھوسا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کنسلٹیشن ہو چکی. جی یہ ہو چکی ہے تو ان کو پتا ہوگا. میرے ریکارڈ صدر پاکستان جا کے الیکشن کمیشن کے 3 اس نے لیٹر لکھے ہیں, ایک میں ایک میں جواب نہیں دیا ہے, دوسرے میں تصحیح آمیز جواب دیا, تیسرے میں انکار کر دیا بالکل جانے سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صدر پاکستان جا کے چیف الیکشن کمیشنر کے پاؤں پکڑے کے مہربانی کر کے تشریف لائیں یا خود اس کے پاس چلا جائے؟ ابھی کبھی یہ ہوتا ہے ریاستی آداب میں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اسی گراؤنڈ پر 209 میں ان کو ڈسمس کر دینا چاہیے, جو ہے 209 آرٹیکل کے تحت جو ہے he has defied the constitutional provisions by not fulfilling his obligation.